وجعلہم فریقین، اب وہاں پر جو معاد میں عالم محشر میں جو افراد ہوں گے وہ دو قسم کے ہوں گے، ان کی دو قسمیں ہیں، دو فریق ہیں۔ انعم علی ہؤلاء وانتقم من ہؤلاء، کچھ افراد ایسے ہوں گے جو انعام و اکرام ان کو دیا جائے گا، وانتقم من ہؤلاء، اور ایک ایسا گروہ ہوگا جن سے انتقام لیا جائے گا۔ فاما اہل الطاعہ فاصابہم بجوارہ، دیکھ رہے ہیں عالم محشر کو مولا متقیان کیسے بیان فرما رہے ہیں۔ فاما اہل الطاعہ، جو فرما بردار تھے، جو مطیع تھے اس کائنات میں، اس دنیا میں جو مطیع پروردگار تھے، فَأَصَابَهُمْ بِجَوَارِهِ، انہیں دروا کے جزا دے گا، جوار رحمت میں جگہ دے گا، وَخَلَّدَهُمْ فِي دَارِهِ، اور انہیں اپنے گھر میں ہمیشہ کے لیے ٹھہرا دے گا۔ اب یہ نہیں کہ وہاں سے واپس نکلیں گے، نہیں، اپنی جوار رحمت میں رکھ کے ہمیشہ کے لیے وہاں پر جگہ دے دے گا۔ حیث لا يَذْعَنُ النُّزَّالُ وَلَا تَتَغَيَّرُ بِهِمُ الْحَالُ، اس انداز سے ان کو بہشت میں اور اس جگہ جس کو جوار رحمت سے خود مولا متقیان نے تعبیر کیا ہے، ان کے حالات نہیں بدلیں گے۔ جیسے یہاں پر حالات بدلتے رہتے ہیں، کوئی بوڑھا ہو جاتا ہے، کوئی ضعیف ہو جاتا ہے، نہیں، حالات نہیں، لا تتغیر بہم الحال ولا تنوبہم الافزاع، انہیں کوئی خوف نہیں ستائے گا، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا، ولا تعرض لہم الاخطار، انہیں خطرات بھی درپیش نہیں ہوں گے۔ اس چیز کا خطرہ جیسے دنیا میں ہوتا ہے، اس چیز کا خطرہ، ظالم کا خطرہ، مکار کا خطرہ نہیں، وہاں کوئی خطرہ، کیونکہ وہ جوار رحمت ہے۔ ولا تشخصہم الاسفار، وہاں نہ کوئی مریض ہوگا، نہ وہاں کوئی سفر ہوگا، نہ وہاں کوئی خطرہ ہوگا، وہ جوار رحمت ہے۔ یہ ان افراد کے لیے جو افراد مطیع پروردگار اس دنیا میں، اللہ کے مطیع ہیں، اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ خطبہ نمبر 109 میں مولا فرماتے ہیں ان کو ان صفات کے لیے، ان صفات کو مولا بیان فرماتے ہیں کہ ان کو ایسی جگہ عطا کی جائے گی جس میں نہ بیماری ہوگی، نہ سفر ہوگا، نہ کوئی خطرہ ہوگا۔